بلوچستان میں حال ہی میں ہونے والے حملوں کی فریکوینسی، شدت اور کوآرڈینیشن نے کئی سوال اٹھائے ہیں۔ آج ہم سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایریا کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے رہ کر بلوچستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے سنبھل جاتے ہیں، پھر سے بگڑ جاتے ہیں۔ بلوچ کہتے ہیں کہ باقی پاکستان یا کوئی بھی حکومت بلوچ مسائل اور شکایات کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ فیڈرل لیول پہ جتنے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ آرمی ہو، وہ میڈیا ہو، وہ سول سوسائٹی ہو، they have no stake in Balochistan and as a result no interest in Balochistan. They don't care about Balochistan. سب سے پہلے تو آپ کو ایران کی سرحد کے نزدیک واقع شہر پنجگور لے چلتے ہیں۔ ریسنٹ حملوں کے بعد بی بی سی کی سحر بلوچ وہاں گئی۔ روایتی طور پر پنجگور کا شہر اپنی شاعری اور خاص طور سے مزاحمتی شاعری کے لیے مشہور رہا ہے، لیکن پچھلے 20 سالوں میں یہاں پر شدت پسندانہ سوچ نے بھی اپنے پاؤں کافی تیزی سے جمائے ہیں۔ میں اس وقت یہاں کے چتکان بازار میں موجود ہوں۔ یہیں سے کچھ قدم کے فاصلے پر ایف سی کا وہ کیمپ بھی موجود ہے جہاں پر 1 فروری کی شام کو بلوچ لبریشن آرمی نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ لڑائی تقریباً 72 گھنٹے تک جاری رہی، لیکن اس دعوے کو پاکستان کی فوج رد کرتی ہے۔ تو اب ذرا لوگوں سے بات کر کے جانتے ہیں کہ اس حملے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا کچھ اور مختلف طریقے سے ہوا تھا، یہ کیمپ پہ ہوا تھا، اسی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا بہت اس کی شدت زیادہ تھی۔ تقریباً 8:30 بجے ایک بڑا سا دھماکہ ہوا تھا، بڑی آواز آئی تھی، پھر مطلب سیکیورٹی فورسز اور ڈسٹرکٹ کمشنر کی طرف سے ہدایت آئی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھروں تک محصور رہیں۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے حملوں سے 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی یہ کہ مکران میں شدت پسندی اب قبائلی سرداروں کے ہاتھوں سے نکل کر پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے لیے بلوچستان میں پنپنے والی شدت پسندی کو روکنا بے حد ضروری ہو چکا ہے، ورنہ ملک میں 62 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شدت پسندوں کے پاس لڑنے کی وہ تمام تر صلاحیتیں موجود تھیں جس کے نتیجے میں وہ پنجگور میں ہونے والی لڑائی کو طول دے سکے اور ساتھ ہی ایک بار پھر منظم ہو سکے۔ اچھا، پنجگور اور نوشکی پاکستان میں ہیں کہاں؟ آپ کو کوئکلی دکھا دیتے ہیں۔ پنجگور میں متعدد دھماکے ہوئے اور شدید فائرنگ کا سلسلہ لمبے عرصے تک جاری رہا۔ نوشکی میں ایف سی کے کیمپ پر حملہ بارود سے بھری گاڑی کے کیمپ کے داخلی دروازے پر دھماکے سے شروع ہوا تھا۔ اور بلوچستان میں آرمڈ کانفلکٹ کوئی آج کی بات نہیں، اس کی خاصی لمبی تاریخ ہے۔ آزادی کی پہلی مسلح جدوجہد ریاست قلات کے پاکستان سے الحاق کے فوراً بعد شروع ہوئی، لیکن عوامی حمایت سے محروم تھی۔ 1954 میں 1 یونٹ بننے کے خلاف نواب نوروز خان کی قیادت میں دوسری مسلح تحریک کا انجام بھی یہی تھا، لیکن سن 60 اور 70 کی دہائیوں میں جب فوج نے بلوچستان میں اڈے بنائے اور فوجی آپریشن ہوا تو مری قبائل نے زیادہ بڑی مسلح تحریک چلائی، لیکن یہ تحریک بھی سن 80 کی دہائی سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ بلوچ شدت پسندی کی موجودہ لہر 2004 میں شروع ہوئی جب گوادر کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بار مزاحمتی تحریک کی قیادت نواب اکبر بگٹی کے پاس تھی، جنہیں جنرل مشرف کی فوجی حکومت نے سن 2006 میں ہلاک کر دیا۔ بلوچوں کی تمام مسلح تحریکیں یا تو صوبائی خود مختاری اور وسائل پر زیادہ کنٹرول چاہتی ہیں یا مکمل آزادی۔ موجودہ انسرجنسی کی ایک بڑی وجہ بھی گوادر میں چینی انویسٹمنٹ سے بننے والی بندرگاہ اور سی پیک کا منصوبہ ہے۔ قوم پرست بلوچ کہتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کا فائدہ صرف باہر سے آنے والے اٹھا رہے ہیں۔ تو پنجگور میں ہونے والے تازہ حملوں کے بعد وہاں رہنے والے کیا بتاتے ہیں؟ ہم کو ادھر 25 سال ہو گیا ہے، ایسا حملہ کبھی نہیں ہوا ہے بلوچستان میں پنجگور کے اوپر۔ 8 بجے 8:30 بجے تھے، ہم گھروں میں تھے، رات تھا، بس یہی دھماکے کی آواز سن کر ہم کو پتہ اس ٹائم نہیں چلا کدھر دھماکہ ہوا، مطلب پھر پتہ چلا کہ مطلب بازار میں ہو گیا۔ حالات بہت خراب تھے، اس لیے ہم لوگ بازار میں بھی نہیں آ سکے، مطلب اپنے گھروں میں تھے۔ میں تو نہیں کہتا کہ خطرے سے ابھی باہر ہے، کل تو جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کہہ رہا تھا کہ حالات کنٹرول میں آ گئے ہیں، زندگی معمول کے مطابق ہے، بازاریں کھولیں، لیکن ہم جب یہاں پہ آئے ہم نے بھی اعلان کر دی انجمن تاجران کی طرف سے، لوگ آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ شیلنگ وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا ادھر کوئی گرا تھا، کوئی شیل وغیرہ، یہ شٹر وغیرہ ان کو نقصان ہوا تھا، یہ سارے وہ دکانیں بھی ہیں ان کے بھی ہیں۔
सारे सर्विसेज बंद थे, मतलब कोई खबर रसाई की कोई सोर्स नहीं थी कि कहीं से खबर लें, कुछ भी नहीं था, बस घरों तक महदूद थे हम। और बाकी पाकिस्तान को अपने ही मुल्क के एक हिस्से में जो हो रहा था उसकी खबर भी मुश्किल से मिल रही थी। पंजगूर और नोशकी में हुआ क्या था, इसके कन्फ्लिक्टिंग या मुतजाद वर्जन सामने आए। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की फ़ौज और शिद्दत पसंदों के दरमियान बयानिए की जंग भी देखने को मिली, जिसमें जहां शिद्दत पसंदों ने 72 घंटों तक लड़ाई जारी रखने का दावा किया, वहीं पाकिस्तान की अफवाज ने एक रोज़ के अंदर क्लियरेंस ऑपरेशन के बारे में अपना एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स इस शशोपंज में नजर आए कि वो खबर शुरू कहाँ से करें। और मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर बात ज़रूर हुई। सैयद तलत हुसैन ने लिखा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के एक बड़े हमले के दौरान हुकूमत IMF से किस्त की मंजूरी का जश्न मना रही है, मीडिया PSL में बिजी है और तमाम खबरों को प्रैक्टिकली ब्लैक आउट कर रहा है। अफरासियाब खटक ने ट्वीट की कि बलूचिस्तान में मुसल्लह कॉन्फ्लिक्ट महज अमन और अमान का मसला नहीं है, ये 74 साल पुराना सियासी मसला है। पार्लियामेंट, सियासी जमातें और मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश क्यों हैं? ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की मदीहा अफसल ने लिखा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में गलत मालूमात का मुकाबला करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान के मोतबर मीडिया इदारों को आज़ादाना तौर पर रिपोर्ट करने की इजाज़त दें। और बिलावल भुट्टो जरदारी, जो बलूचिस्तान में जलसा भी कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि अवाम ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के सामने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एतदाल पसंद अक्सरियत हमेशा वफाकी जमहूरियत की हिमायत करती है और हुकूमत कहती है कि उसके पास मसले को हल करने के लिए परफेक्ट प्लान मौजूद है। कि हम इंशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट इतनी कर देंगे बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में कि ये जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम सबको पता है कि ये खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कूवते हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हों, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। बलूचिस्तान का मसला न तो आसान है और न ही सादा। बात सिर्फ डेवलपमेंट, दहशतगर्दी या लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, सूबे में जारी इस ऑनगोइंग मसले का सबसे ज़्यादा नुकसान बलोच अवाम को ही हुआ है और हो भी रहा है। वही अवाम जो इस मसले के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स भी हैं। और कई बलोच ये सवाल भी पूछते हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत दूसरे मसले हल करने के लिए दूसरी मुबैना शिद्दत पसंद तंजीमों से बात कर सकती है, समझौते कर सकती है, तो बलोचों से क्यों नहीं? बलोच कौमी वसाइल पे उनको जनवन सेंस में इख्तियार दिए बगैर उनको आप कोई डेवलपमेंट पैकेजेस ऑफ़र करें, इससे ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि जो असल रियल प्लेयर्स हैं वो अभी तक उनकी डोमिनेंस, जो रूलिंग कोलिशन है इधर जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनके मनपसंद लोग हैं, वो उसी तरह से इंटैक्ट है। तो वो जब तक इंटैक्ट है, ये पैकेजेस या चंद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।